رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات جب میں بیت اللہ کے قریب تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک سونے کا طست لائے اور میرا سینہ بھر دیا۔ پھر ایک سفید جانور براق لایا گیا جس کی ایک جست نگاہ کی انتہا تک تھی۔ میں اس پر بیٹھا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت کی اور اللہ نے مجھے ان سب پر فضل عطا کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو اجازت طلب کی گئی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا، کون ساتھ ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور اندر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور میری نبوت پر خوشی ظاہر کی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے۔ یہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے حسن کی چمک ساری فضا کو روشن کر رہی تھی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، یہ نوجوان جو میرے بعد آئے ہیں، ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سہارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین نرم اور زرخیز ہے اور اس کی کھیتی یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کریں۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں پتوں کا حجم ہاتھی کے کانوں جیسا اور پھلوں کا سائز بڑے بڑے مٹکوں جیسا تھا۔ وہاں اللہ کا نور ظاہر ہوا جس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ پھر اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی۔ شروع میں 50 نمازیں تھیں۔ جب میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت سے یہ بوجھ ہلکا کرواؤ کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ میں بار بار اللہ کی طرف لوٹا اور اللہ نے ہر بار کچھ کمی کی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ 5 ہیں مگر ثواب 50 کا ہے، میرے ہاں فیصلہ نہیں بدلا جاتا۔ پھر میں واپس آیا اور صبح لوگوں کو اس سفر کی خبر دی۔ جنہوں نے ایمان لایا وہ مضبوط رہے اور جن کے دل میں مرض تھا انہوں نے انکار کیا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی سچائی کو ظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کے لیے جو صبر کرتا ہے اس کے ہر لمحے کے لیے میں جزا لکھتا ہوں، چاہے وہ مصیبت میں ہو یا تکلیف میں۔ اگر وہ مصیبت میں صبر کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اگر تکلیف میں شکر کرے تو میں اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ بعض لوگ مال اور اولاد میں آزمائے جاتے ہیں اور بعض لوگ بدن کی بیماریوں اور مشکلات میں۔ جو شخص صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہے گا وہ اپنے لیے جنت میں بلند درجات حاصل کرے گا، اور جو شکر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا وہ اپنے دل کو سکون اور اللہ کی خوشنودی پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص تکلیف میں شکر کرے گا اللہ اسے آسانیاں دے گا، جو شخص مصیبت میں صبر کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اور شکر کا تعلق دل سے ہے اور دل کی حالت کے مطابق اعمال کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو جو صبر اور شکر سے بھر دے وہ بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کے نزدیک عزیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبر اور شکر انسان کی روح کو طاقت، دل کو سکون اور زندگی کو برکت دیتے ہیں، اور یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے۔